اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا بنیادی مقصد جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ نعرہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اسی سے ہر چیز کی مانگیں، اسی سے مدد مانگے اور اسی سے ہر چیز مانگنے کے بعد اسی پہ آپ بھروسہ کریں۔ یہ پاکستان بنا ہے آزادی کا، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، کوئی دیکھو معمولی محنت نہیں کی، اس میں تقریباً 6.5 لاکھ قربانیاں ہمارے بزرگوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے، بچوں نے، جن کو غیر مسلموں نے پکڑ کے ان کو قتل کیا، رن دیے۔ 100 سالہ محنت کے بعد پاکستان آزاد ہوا، اور اس آزادی کی اہمیت ہم اپنے بچوں کو یہ ترغیب دینا چاہیے ہمیں، اور ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ آزادی ویسا نہیں مل جاتی، آزادی کے لیے ہر کوشش، ہر کام، ہر محنت سے اور لگن سے کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، لیکن آپ کو دیکھنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کا مدد مانگنی ہے۔ پاکستان آزاد ہونے کے بعد یہ شمار مسائل میں گرا ہوا، لیکن آپ دیکھیں کبھی تھوڑا سا سوچیں سے پاکستان بنا ہے، اس میں کتنے مسائل آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں، خاص فضل و کرم سے یہ پاکستان پھل پھول رہا ہے۔ باوجود اس میں جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ پھلتا پھولتا بنا دیا ہے، اور یہ قیامت ہے، میرا ایمان ہے یہ پاکستان تا قیامت تک قائم اور دائم رہے گا، اور اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ اپنے ذمے ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ تو اللہ پاک اس کا منی و ناصر ہے، اور تا قیامت پاکستان قائم اور دائم ہے۔ خدا حافظ۔ ہاتھ لگا کے ہم سے پہلے ہاتھ لگا کے بس اتنا کہہ جائے پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء و خاتم النبیین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج کا دن دیکھنے کا موقع دیا۔ عزیز طلباء، کافی صدر اکرام، مرد و خواتین، آج کی یہ تقریب 14 اگست کے حوالہ سے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ آج یہ پروگرام ہمارا پہلا حصہ ہے، اس میں ہمارے سماجی کارکنان جو شہر کے لیے بڑے تگ و دو سے کوشاں ہیں فطر انسانیت میں، ان کے ذات کے طور پر بھی، تو ان کو یہ احترام دینے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ویسے 14 اگست ہے لیکن سرکاری تھا، تو اس لیے ہمیں جلدی میں پروگرام کرنا پڑ گیا، تو ہم مہمانوں کو بھی زیادہ دعوت نہیں دے سکے، تو کچھ بچوں کی پریکٹس بھی ہو گئی ہے، تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ہمارے اسٹاف کے بارے میں تو سب ایک ہی رائے ہے کہ القاسم جو بھی ہے الحمدللہ اپنے اسٹاف کے ساتھ، اور یہ ثابت کر دیا آپ لوگوں نے کہ دنیا میں پاکستان کا پرچم ساتھ بلند ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا کروں کہ کیونکہ ہم فیملی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی پرابلم آئی ضرور ہے، مطلب صاحب ہمیں کچھ بلا جواز، بے مقصد اور تنقید برائے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو میں اپنے پرنسپل صاحبہ سے، اپنے تمام سٹاف سے وصیت کونسل کا ذمہ دار آدمی ہونے کے ناطے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ اس بات کو بالکل بھول جائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر عظیم عطا کیا ہے آپ کی محنت کے اوپر، آپ اس کو یاد رکھیں۔
پچھلی کامیابیاں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کامیابیاں آپ کے مقدر میں ہیں اور آپ کو ملیں گی. 14 اگست کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے ڈرائیور کیا ہو رہا ہے. ہمیں پہلے قدر کرنی اس بات کی کہ ہم آزاد ہیں. جیسے صوبیدار صاحب فرما رہے تھے, یہ بڑی اوپن ہارٹ بات ہے, اس میں کوئی چھپی لگی بات بھی نہیں ہے, زیادہ آپ کو علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں مظلوم کی حیثیت کیا ہے. اتنی جدید دور میں, اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی غلام آج بھی غلام ہیں. غلام قومیں آج بھی غلام قومیں ہیں. ہر بچہ اس ملک کا جانتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں کسی بھی فیصلے میں. دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ, اگر میرے بڑے بھائی اجازت سے بات کرنے کی, تو ہم حقیقت میں آزاد نہیں ہیں. لیکن اللہ کے شاکر ضرور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی اپنی صلاحیت کا بھرپور اظہار کرنے کا ہر لمحے موقع دیا ہے. ہماری غلامی وہ غلامی نہیں ہے. ہمارے چند غلام اوپر بیٹھ جاتے ہیں جو حقیقتاً غلام ہوتے ہیں اور ہمیں غلامی کا دھبا لگتا ہے, ورنہ ہم غلام نہیں ہیں. الحمدللہ آج کا دن ہمارے لیے آزادی نہیں ہے, اور لا الہ الا اللہ جو کہہ رہا ہے وہ میسج جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. کسی کے لیے مقاشفہ نہیں ہے, کبھی ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. لا الہ کا مطلب یہی ہے کہ آزاد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم جتنے اس ملک میں ہیں, اگر ہم خود جب تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے نا, تب تک ہم اس آزادی کی مزہ نہیں لے سکتے. یہ جو مزہ ہے نا یہ ہمارے بزرگوں نے سر کٹا کے کیا ہے. انہوں نے شہید ہوئے ہیں, انہوں نے محنتیں کی ہیں, انہوں نے مشقتیں کی ہیں. ان سے پوچھا جائے نا تو ان کو پتہ ہے کہ بھی آزادی کا مطلب ہے کیا. ہم جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں آزادی بنی بنائی ہمیں ملی ہے, اور اس کی ہم نے قدر بھی نہیں کی, ہم قدر کر بھی نہیں سکتے. لہذا میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس دن کے لیے ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ جب تک میں خود اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا نا, میرا معاشرہ, میرا ملک آزاد نہیں ہو سکتا. تو جو بھی اس ملک کے ساتھ نیائے کرتا ہے, جو غلط کام کرتا ہے, غداری کرتا ہے, مکاری کرتا ہے, اس کے ساتھ اس کے سامنے ہمیں بولنا چاہیے, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھی اس آزادی کو ہم آسان طریقے سے اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزادی کو قائم دائم رکھنے کی توفیق دے, اس ملک کو خیر آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آزادی کے مزے لینے کی کوشش کرے. ہمارا ملک سنہری ملک ہے الحمدللہ. اس ملک کے اندر ہر قسم کی اشیاء ہیں جو ہم اس کو حاصل کر کے اپنی آزادی کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جیسے بٹ صاحب نے آگے بھی کہا ہے, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھی ہم بچوں کے لیے اور جو مستحق ہے ان کے لیے, اور جتنی بھی معاشرہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ 14 اگست کا جو ہم نے بھی ایک رکھا ہے, پروگرام رکھا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر دے. اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں پرسنلی کہ آپ سب نے آنا ہے, بچوں کے ساتھ بھی آنا ہے, آپ نے بھی آنا ہے. تو اس کو دوبارہ بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہمارا شعور جو ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنے کے لیے ہماری مدد ہے. پاکستان تمام کونسل حمران کو اسٹیج پر آئیں یہ کہتے اس مٹی کو
پاکستان پاکستان دیا مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا وہ ایک بات یہ ایک گیت چلانا دیکھو اوپر کیمرے میں آئے کے ساتھ آجی ابھی دس کی ہے